لوگوں نے عید غدیر منائی ہے۔ میں نے کچھ تو گزارشات پیش کی تھی، پھر غور سے سن لیجیے، یہ ہمارا جو ابھی مہینہ جاری ہے ذو الحجہ، جسے ہم سادہ لفظوں میں حج کا مہینہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پوری توجہ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے خاصی محنت کی ضرورت ہے۔ خطبہ حج کب دیا جاتا ہے؟ 9 کو، ذو الحجہ کے 9 کو خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ کہاں دیا جاتا ہے؟ عرفات کے میدان میں دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذو الحجہ ایک ہے 18 ذو الحجہ، یہ 35 ہجری 82 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ دھوکہ دہی دیکھیے، چکر بازی دیکھیے، اور اس چکر تک پہنچنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ 9 ذو الحجہ کو جو میدان عرفات ہے، جو مرکزی اجتماع ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، اور یہ زندگی کا آخری خطبہ تھا، اور اس میں فرمایا کہ کسی کالے کو سفید پر، کسی سفید کو کالے پر، اور لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی۔ اس کے بعد سب حاجی اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے، جس طرف کے حاجی تھے اس طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے۔ کچھ فاصلے پر گئے تو وہاں ایک تالاب تھا جس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، خم اس جگہ کا نام تھا، غدیر خم۔ آپ نے فرمایا یہاں پانی کی سہولت ہے، کچھ دیر پڑاؤ کر لیتے۔ وہاں سے لے کر یہاں تک حاجیوں کے مابین بات چیت ہوتی رہی، جیسے آج بھی استاد بھی موجود ہوتا ہے، پیچھے شاگرد آپس میں بات چیت کرتے رہتے۔ بات چیت ہوئی تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی یمن کے محصولات کے سلسلے میں، کہ یہ بات آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، وہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم من وال والا وعاد من عادا۔ اے اللہ، میں جس کا مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں، جو حضرت علی سے پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو حضرت علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس میں مسلمان میں سے کسی کو ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں، ہر دور میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اس پر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر میں نے ایک مرتبہ، جب ذہن بھی ذرا خاصا تیز تھا، احادیث نبویہ کوٹ کی جتوئی میں، تو بہرحال بتا دیتا ہوں، بہت سارے وہ آئے اور میرے پاؤں میں گر گئے کہ آج تک ہم نے یہ حدیثیں نہیں سنی۔ حضرت علی ہمارے ہیں، سنیوں کے ہیں، حضرت علی کی تعریف کیا کرو، جو اہل بیت کی تعریف نہیں کرتا، یاد رکھنا جس طرح صحابہ سے بغض رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت سے بغض رکھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ یہی ہے، سب کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اب جو اختلاف ہے اس پر آپ غور کریں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے، 10 سال کی عمر میں مان لائیں،
پروردہ تاجدار ختم نبوت ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کئی مقام پر ان کا نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، جو ہمارا اختلاف ہے میں وہ واضح کر دوں کہ لفظ مولا اس کا ترجمہ رافضی کرتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل ہے، اس کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا بھی ہے، کہتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مبارک ہو علی، اللہ کے نبی نے آپ کو مولا قرار دیا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے، کیا کبھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور خلافت میں کبھی یہ حوالہ دے کر فرمایا کہ خلافت کا حق میرا ہے آپ کا نہیں؟ اس کا معنی دوست کا تو ٹھیک ہے، شجاع بہادر کا تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اگر یہی بات مان لی جائے تو کیا ایک وقت میں دو بادشاہ ہو سکتے؟ کیا ایک وقت اور ایک نماز میں دو امام ہو سکتے؟ کیا ایک جگہ اور ایک علاقے میں اسلامی دو خلیفہ ہو سکتے؟ ایک ہی ہوگا نا۔ اگر یہ معنی کریں گے تو پھر من کن تو مولا ہو، جس کا میں خلیفہ اول ہوں، فہذا علی المولا، پھر یہ حضرت علی ان کے خلیفہ اول ہیں، کیا معنی کرو گے؟ بھائی دوست کی تو بات صحیح ہے، کس چیز کی بات پر خوشی منا رہے ہو؟ جھوٹ مت بولو، صاف کہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگلے پروگراموں میں آگے بھی ثابت کروں گا کہ یہ صحابہ کرام کی شہادت کی خوشی میں یہ پروگرام مناتے ہیں۔ بغض نکلتا ہے ان کے سینوں اور زبانوں سے۔ اگلی بات یہی، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیے۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا میرے نبی نے تو عرفات کے میدان میں کرتے، مرکزی جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر اعلان کیا جاتا ہے، اور خلافت منزل من اللہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ انتظامی امور کو چلانے کے لیے مقرر کی جاتی ہے، یہ زمینی معاملہ ہے، آسمانی معاملہ نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات مان لی جائے تو ذی الحجہ کے مہینے میں واپس تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے جی، اور 11 ہجری کو اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ نے فرمایا آخری ایام میں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، ان سے کہیے آئیں نماز پڑھائیں۔ 3 مرتبہ کہا، 17 یا 21 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ میں پڑھائیں، سب نے پیچھے پڑھی۔ اگر یہ معنی کرو گے تو کبھی نبی کہتے ہیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، کبھی حضرت صدیق اکبر کو کہتے ہیں آپ آگے بڑھیں، آپ مصلی کے بارے سے، تو میرے نبی کی بات میں تضاد آ جائے گا، اور میرے نبی کی بات میں تضاد نہیں آ سکتا، جس کی بات میں تضاد ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عید منانا غلط ہے جناب، شرعی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی۔ بچیے ان لوگوں سے، یہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ